السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے شاہد خان ہیں چکبال سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم عمران خان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ جب تک ہم قرضے لیتے رہیں گے ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہو سکتی۔ ان کا یہ بیان تو ہماری آزادی پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے۔ ہم اس قرض جیسی لعنت سے کب چھٹکارا پائیں گے؟ شاہد خان صاحب، یہ معید یوسف صاحب نے جو بات کی ہے، میں حیرت ہوں یا حیرت زدہ ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں تھی۔ ہم لوگ ایک مخصوص طریقے سے سوچنے کے کامن سینس کی بات ہے۔ یہ اپنی ساورنٹی گروی رکھنے کے برابر ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور عربی کے محاورے ہیں بڑے زبردست۔ ایک ہے کہ مقروض ذبح کیا ہوا جانور ہے۔ ذبح کیا ہوا جانور کیسا ہوتا ہے؟ وہ پھڑکتا پھڑکتا ہے بہت۔ دیکھا ہوگا کبھی آپ نے، یہ جو برائلر کے لوگ کام کرتے ہیں، وہ ایسے چھری پھیر کے پھر پھینک دیتے ہیں ڈرم میں، وہاں پھڑکتا رہتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی لیکن بہت تلخ حقیقت ہے۔ تو جن لوگوں کی زندگیاں ادھار پہ ہیں، ان کی ساورنٹی بھی ادھار پہ ہے، ان کی خود مختاری تو مذاق خیز بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس قرض جیسی لعنت سے کب تک چھٹکارا پائیں گے، تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، چونکہ اشرافیہ اور عوام دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے، مہنگائی 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 کا ماتم ہے۔ میں بچپن سے وجہ سنتا آ رہا ہوں، یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو پہلی گورنمنٹ نہیں ہے جس میں مہنگائی کا ماتم نہیں ہو رہا۔ ایوب خان کے زمانے سے شروع ہے۔ بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان، اس کا کیا مطلب؟ حبیب یار نے کہا 20 روپئے من ناٹا، اس پہ بھی ہے سناٹا۔ تو اس طرح کی نظمیں اس وقت نئی بات نہیں، لیکن جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے، اس لعنت سے نجات پانے کے لیے آپ کو اپنے کچھ رویوں سے نجات پانی پڑے گی۔ اگر آپ اس ذلت کی زندگی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کچھ عادتوں سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ یہ جو روز روز کی جو میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، خود مجھے بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میں خود بات کر رہا ہوں تو سن بھی رہا ہوں نا، تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ بظاہر بہت کیلس اور شفاق بات لگتی ہے، لیکن ریالٹی ہے۔ پیٹ کاٹ کے قرض ادا کریں، ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس کی چاہے آپ قسم کھا سکتا ہوں، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ 3 سال میں ان سے تقریباً دگنا تو نہیں، اس سے تھوڑا ذرا کم قرض ادا کیا ہے عمران نے۔ تو ڈائریکشن ٹھیک ہے، سمت بھی ٹھیک ہے، سپیڈ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کے رویے جو ہیں وہ خودکشی والے ہیں۔ جس طرح کی میں باتیں پڑھ رہا ہوں، اس کا نتارہ کرنا ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرض خواہ اور مقروض کا رشتہ کیا ہوتا ہے، تو پھر اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، قرض اتارو۔ ٹورانٹو میں ہوتے ہیں لیکن ہیں اوریجنلی کراچی کے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں رومانس تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ خان صاحب بھی اپنے آخری سال کے جانب رواں دواں ہیں، ابھی تو نہیں خیر، لیکن بہرحال مگر اب تک جو بائیڈن کا ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا۔ کیا پاکستان نے امریکن بلاک چھوڑ دیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستان کس کے سہارے ایسا کر رہا ہے، اور اس کا مستقبل میں پاک امریکہ تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں علی بیگ صاحب، یہ ملکوں کے درمیان ریلیشن شپ مفادات کے ہوتے ہیں، ضروریات کے ہوتے ہیں۔
پاکستان کو تو رائٹ آف کر چکے تھے. روس آیا, سارا کچھ ہی بدل گیا. امریکنس کا کیا, پوری یورپی یونین کا رویہ ہی چینج ہو گیا. وہی پاکستان ان کی ڈالنگ, وہی ڈالروں کے انبار بھی لگنے شروع ہو گئے, وہاں مختلف قسم کا اسلحہ ملنا شروع ہو گیا. تو یہ قوموں کے معاملات میں نہ, یہ پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں نا رومانس تقریباً ختم ہو جائے, رومانس کبھی ہوا ہی نہیں. انسانوں کے درمیان تو یہ حماقت ہو جاتی ہے, ملکوں کے درمیان رومانس وغیرہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کتنی ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ ایک زمانے میں ہندوستان میں نعرہ لگا کرتا تھا, ہندی چینی بھائی بھائی. کین یو ایون امیجن؟ مطلب اس لیے یہ کوئی رومانس ختم نہیں ہوا. اور کس کے سہارے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان کا جو مائنڈ سیٹ, اس کے مطابق کوئی سہارا سورا نہیں, وہ الٹیمیٹلی ملک کو ملک کے سہارے پہ کھڑا کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے. اللہ اسے کامیابی. شکیل فاروقی صاحب ہمارے کیپٹل سے, ہمارے دارالحکومت سے, جسے عام طور پہ بہت سارے معصوم لوگ, سادہ لوگ دارالخلافہ کہتے ہیں, بلکہ ایک چینل نے تو ہے عجیب و غریب سا لگایا ہوا ہے کہ دارالسلطنت. تو میں ویسے ہمیں وضاحت کر دوں, بچوں کو پتہ لگے جو ینگسٹرز ہیں, اسلام آباد دارالخلافہ نہیں ہے, نہ دارالسلطنت ہے, یہ صرف ایک دارالحکومت ہے. دارالسلطنت وہ ہوتا ہے جہاں سلطان بیٹھتا ہو, تو یہاں کوئی سلطان نہیں ہے, الیکٹڈ تھا بندہ بیچارہ, پہلے بھی ایسے ہی تھا. دارالخلافہ اس کو کہتے ہیں جہاں خلیفہ امیر المومنین ہے, تو ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے, اس لیے یہ دارالحکومت ہے. اچھا, تو بہرحال شکیل صاحب اسلام آباد ہمارے دارالحکومت سے وہ کہتے ہیں جی کہ سانحہ مری کے بعد مری انتظامیہ وہاں کے ہوٹلز مافیا کے خلاف آج کل ملکی سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ مری کا ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ 5,000 والا کمرہ 50,000 وغیرہ وغیرہ وغیرہ, 40 روپے والی بوتل 300 روپے کی, برف میں پھنسی گاڑیاں نکالنے کے لیے 20,000, اور ہیٹر فی گھنٹہ 1,000. اس طرح کا جو ہوا ہے وہ اخباروں میں چھپا ہے, اس کو میں نے کیا ریپیٹ کرنا. اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ سر یہ کیا مذاق ہیں کہ مرنے والے یا ان کے لواحقین کو 8-8 لاکھ روپیہ دیں گے, یہ کیا مذاق ہے, یہ کہاں کی گورننس ہے, یہ تو معاشرہ گیا ہے, یہ تو جہنم بن چکا ہے. یہ شکیل فاروقی صاحب بات 100% درست کر رہے ہیں. ایک بات مجھے میں زندگی میں بچپن میں بہت زیادہ گیا ہوں مری, اور اکیلا نہیں, ہمارے اسکول کی طرف سے ایک ٹیم جایا کرتی تھی بوائے اسکاؤٹس کی. اس زمانے میں اسکاؤٹنگ کا بڑا عروج تھا, تو ہم ٹینٹس وغیرہ لگایا کرتے تھے, ہمیں کوکنگ سکھائی جاتی تھی, بیڈس کیسے لے کرنے ہیں, یہ وہ سارا اس طرح. تو اس کے علاوہ میرا تو مری سے کوئی لین دین نہیں ہے, لیکن یہ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے چونکہ وہاں کے ہوٹلز اور کاروبار 100% اہل مری نہیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کا ادھر ادھر کے علاقوں سے تعلق ہے. یہ جو آپ نے خود غرضی, لالچ, ہوس وغیرہ کی نشاندہی کی ہے, اس میں صرف مری نہیں, پورا ملک انوالوڈ ہے. یہ انحطاط کا میں نے نہیں کچھ چند سال پہلے یہ پیٹنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈوبتی اقتصادیات نہیں, ڈوب چکی اخلاقیات کا پرابلم ہے. تو یہ خاص طرح کا ایک ہمارا بے شمار چیزیں جو ڈیلی رپورٹ ہوتی ہیں, ان کا تعلق تو مری کے ساتھ نہیں ہوتا, اس لیے وہ تو خیر مناسب نہیں ہے. تو دوسری بات ہے گورننس کی, کہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے, ایک فضا ہے. میں پاکستان کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. یہ ہمارا جو سماج ہے یہ ایک پرو بدی, یعنی بدی اور شر کی نشو و نما کے لیے آئیڈیل ہو چکا ہے.
یہ پرو بدی پرو شر اور خیر کا دشمن معاشرہ ہے. یا مائنیوٹلی دیکھیں، میرا جو ایک تھیسس ہے کہ اب ایک زمانے میں کہتے تھے، بڑا پاپولر ایک سلوگن ہوا کرتا تھا آج سے 25 30 35 سال پہلے، کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں شیئر کر رہا ہوں کہ نہ چہرے بدلو نہ نظام بدلو، اس ملک کے عوام کو بدلو. جب تک عوام نہیں بدلتے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بھئی حکومت نے اگر جاکہ ماری ہے تو بھی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو تو ہوش کرنا چاہیے. آ چکا ہے آج کل کے زمانے میں، اس ایسی بات کرنے والے کو تو جوتے مارنے چاہیے. کہے کہ جی موسم، بھائی موسم کا تو پتہ ہوتا ہے، یہ کوئی انپریڈکٹیبل نہیں. اور اس سے پہلے آ بھی چکا تھا. یہ نہ عوام نے سنا ہے نہ جو سو کالڈ ایڈمنسٹریشن ہے یہ وہ سنا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. اور پاکستانی معاشرہ ایک ایسے اونٹ کی مانند ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. اور میرے اس جملے پہ پلیز آپ غور کریں، اس ملک کے عوام کو تبدیل کیے بغیر وی ہیو نو فیوچر. اس جملے پہ ڈبیٹ رکھ لیں. اگر آپ کو کوئی بات اس میں کوئی فلا نظر آتا ہے یا میرے کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی کمزوری نظر آئے تو پلیز سوال کریں. ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں آپس میں کہ عوام کو بدلنے سے میری مراد کیا ہے. میس کمیونیکیشن کے طالب علم ہیں، نشتر کالونی لاہور سے ان کا تعلق ہے. نام ہے ان کا تصدق حسین. وہ کہتے جی اتوار کو صبح میں ہاسپٹل کے ریکارڈ روم میں آتے زدگی کا واقعہ پیش آیا. اسپتال کا عام ترین ریکارڈ جل کے خاک ہو گیا. CCTV فوٹیج میں پتہ چلا کہ آگ اسپتال کے ہی 2 ملازمین نے لگائی کیونکہ ان پہ کرپشن کیسز کی انکوائری چل رہی تھی. حضور یہی پچھلے سوال کے جواب میں بھی میں نے اسی کا ماتم کیا ہے. یہ پورے کا پورا کلچر اسی طرح ہے. لاہور کی کتنی اہم جگہوں پہ ریکارڈ نہیں جلا، بالکل جلا، کبھی ٹریس ہی نہیں ہوا. اب جلوانے والوں کا سب کو علم ہے کہ کس کس نے کب کن وجوہات کی بنا پہ ریکارڈ. دس از واٹ یور کلچر از. اب یہ ملازمین تک آ گئی یہ بات. پہلے ذرا کمین قسم کے لوگ یہ کام کرتے تھے، حکمران کرتے تھے. ملازموں نے بھی یہی کام شروع کر دیا. تو یہ گلیشیئر کی طرح ہے. آپ کے جو حکمران طبقہ ہے وہ گلیشیئر کی طرح ہے. اگر گلیشیئر زہریلا ہوگا تو ندی نالوں میں چشموں میں پانی بھی گندا اور زہریلا ہی آئے گا. ہمارا تو روز کا رونا ہے. آخری بھی اسی طرح کا ہے تقریباً. یہ ظفر اقبال ہیں، یہ ہیں قصور کے، جاپان میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ شاہزیب نے شاہ رخ جتوئی کو اپنی بہن سے بدتمیزی پہ روکا، جس پہ شاہ رخ جتوئی نے اسے قتل کر دیا، جس کے بعد اسے پھانسی کی سزا ملی. تاہم وہ عمر قید میں بدل گئی ہے. اب انکشاف ہوا ہے کہ ملزم کئی ماہ سے جیل میں ہی نہیں بلکہ ایک نجی ہسپتال کو گھر بنا کے رہائش پہ دی ہے. تو قانون کے نہیں 2 رخنے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ میں نے کیا بھائی، اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں. اور وہ معاشرہ بالآخر برباد ہی ہوتا ہے جہاں کمزور اور طاقتور کے لیے قانون الگ ہوگا. وہ حضور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا آپ نے سنا، وہ ہر مسلمان نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے کہا یہ بہت بڑے گھرانے کی یہ خاتون، اس کو آپ نے کہا کہ یہاں تو میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. چور کو تو چور کی سزا ملے گی چاہے وہ جتنا بھی انفلوئنشل ہو. تو پاکستان کا میں اسلام اس کے نام کی حد تک ہے، باقی نہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس پہ میں نے کیا جواب دینا ہے اور اس پہ کیا تبصرہ ہے.